امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جو جنگ ہے اس میں وقتی طور پہ ایک پاز آ گیا ہے، اور یہ پاز آیا ہے پاکستان کی ان کوششوں کے نتیجے میں جن میں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور ہمارے پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کی شبانہ روز محنت جو ہے وہ بالآخر رنگ لائی ہے، اور دو متحارب گروپ اسرائیل اور امریکہ اور ایران، وہ دونوں 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اوپر رضامند ہو گئے ہیں، اور اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ جمعے سے اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس کے بعد کہ ہم نے ایک ایسی جنگ رکوائی ہے جو تیسری عالمگیر جنگ میں تبدیل ہونے کی مکمل کیپیسٹی رکھتی تھی۔ یہ اسلامک سمٹ جو 1974 میں ہوئی تھی، اس کے بعد سیکنڈ بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، جب امریکہ اور ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے کوئی ایک پرماننٹ پیس کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ توقع یہی کی جانی چاہیے اور کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے ایک پرماننٹ پیس کا اس سے نکلے گا، لیکن اس کے اندر ایک بات جس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا نام نیتن یاہو ہے وہ اسے ان تمام کوششوں کو سبوٹیج کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ جو 2 ہفتے کا پاز آیا ہے اس کے اندر واضح طور پر اس پرپوزل میں جو ایران نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بھیجی ہے اور جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ ڈویبل ہیں، ڈسکسیبل ہیں، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی گفتگو کا راستہ تو نکالا جائے گا ہی، لیکن کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے اس سے۔ اس کے بارے میں بھی انہوں نے اس کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کی ہے اور لبنان کے اوپر حملوں کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اس کو سبوٹیج کرنے کی یہ کوشش ہے، اس لیے کہ جو پرپوزل 10 پوائنٹ گئی ہے اس کا 10واں پوائنٹ یہی ہے کہ ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ روک دی جائیں گی، اور خاص طور سے لبنان میں جو ریزسٹنس موومنٹ ہے اس کے خلاف جو ہاسٹیلٹیز اسرائیل کی ہیں ان کو بھی فوری طور پر روک دیا جائے گا۔ اینی دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان نے شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے، پاکستان نے چائنا کو آن بورڈ لے کر، پاکستان نے ایران اور امریکہ کی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے کے باعث یہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کو پوری دنیا جو ہے تسلیم بھی کر رہی ہے اور اس کی تعریفیں بھی کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا ہو چاہے انٹرنیشنل ورلڈ لیڈرشپ ہو، سبھی پاکستان کے اس رول کو مثبت انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور اس سے صرف 2-3 ایسے لوگ کہہ لیجئے یا ایسے اشخاص ہیں جن کو بہت تکلیف ہے اس کے اوپر۔ نام لینا ضروری ہے تو نام لے لیا جاتا ہے۔ ایک تو مودی صاحب کو بہت تکلیف ہے اس کے اوپر، دوسرا یہ کہ جو نیتن یاہو ہیں ان کو ایک تکلیف ہے، اور ایک اور ہیں جن کو بانی کے نام سے لوگ جانتے ہیں ان کو بھی بہت تکلیف ہے، اس لیے کہ ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ اس معاہدے کے اوپر جس کے نتیجے میں سیز فائر ہوئی ہے جس قسم کی درپھنتنیاں چھوڑ رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو سوائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر فخر کریں کہ پاکستان نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ اس کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ تو ٹرمپ نے پرائم منسٹر کو بھیجا تھا اور ہدایت کی تھی کہ اس کو وہ واپس جو ہے انہیں بھیج دیں تاکہ اس کے اوپر آگے بڑھا جا سکے۔ اس طرح کی گفتگو کرنا پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھلواڑ تو ہے ہی، لیکن اپنی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کے پازیٹیو پوائنٹس کو نیگیٹیوٹی میں بدلنا جو ہے یہ میرے خیال سے کسی قومی جرم سے کم نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت مزید کیا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں جمعے کے روز سے امریکہ اور ایران کی لیڈرشپ کی جو مڈبھیڑ ہوگی یا ایک دوسرے کا سامنا کریں گے، یہ پہلے موقع ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ براہ راست ڈائلاگ کر رہی ہیں، ورنہ یہ بالواسطہ ڈائلاگ ہوتا تھا کہ کوئی ایک تیسری پارٹی کا بندہ جو ہے ان کا میسیج لے کے ان تک جاتا تھا، ان کا میسیج لے کے ان تک آتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے کمپلیکس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے دونوں ہی ملکوں کی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی راہ نکالنے کی کوشش کرے گی۔ ایران کی طرف سے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی وہ آ رہے ہیں، اور جو ان کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں باقر کالباف وہ آ رہے ہیں، دونوں ہی بہت سینئر لیڈر ہیں، اور ان کے بارے میں یاد دلا دوں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان کے کہنے پر ہم نے ان دونوں کو ہٹ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ اور دوسری طرف سے امریکہ کی طرف سے جو جے ڈی وانس ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وٹکاف جو
یعنی امریکہ کے پریزیڈنٹ کے اسپیشل نمائندے کے طور پر مشرق وسطیٰ میں جو کانفلکٹ تھا اس کو ہینڈل کر رہے تھے. تو دونوں ہی طرف کی قیادت کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہوگی, اور ہماری یعنی کرٹسی پاکستان کوشش کی جائے گی کہ کوئی نہ کوئی حل جو ہے اس کا نکال لیا جائے. جہاں تک گارنٹر کا ذکر ہوتا رہا ہے کہ کون گارنٹی دے گا کہ امریکہ اپنی کمٹمنٹ کے اوپر پورا اترے گا, اس کے لیے چائنا کا نام لیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں جو انہوں نے سوشل ٹروتھ اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جاری کی تھی, اس میں کہا تھا کہ اس حوالے سے چائنا کا رول جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے, اور چائنا کے ساتھ ہمارا بھی انٹریکشن جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ چائنا جانے والے ہیں اسی ہفتے, اگلے ہفتے, اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ چائنا کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا, باقاعدہ فارن منسٹری کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آپ چائنا تشریف لانے سے پہلے یہ جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ہے اس کو ریزالو کر کے آئیے گا, جنگ بند ہونی چاہیے تب آئیے گا. تو یہ صورتحال جو ہے, یہ منظرنامہ اب اس وقت موجود ہے, تو یہ دورہ بھی مجھے ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور اس کانفلکٹ میں جب بھی گارنٹر کی ضرورت پڑے گی تو میرے خیال سے چائنا کا نام جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا نام سامنے نہیں آتا ہے. ہیونگ سیڈ دس, اس وقت ایران کے اندر ایک طرح کا جشن ہے. جب کل رات کو اس معاہدے کا اعلان ہوا تھا تو پوری قوم, خاص طور سے خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ باہر نکل آئی تھی. اسی طرح سے عراق میں بھی اس کو فتح کے طور پر منایا جا رہا ہے. یقینی طور پر کئی اعتبار سے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ فتح ہے, کیونکہ ایران نے وہ مثال پیدا کر دی ہے, وہ مثال تخلیق کر دی ہے کہ یہ طاقت, یہ ایئر فورس نیوی کی قوت, اس سے جنگیں نہیں جیتی جاتی ہیں. جنگیں جیتی جاتی ہیں ریزالو سے, جنگیں جیتی جاتی ہیں نیشنل کمٹمنٹ سے, اور ایران اس کی بہت بڑی مثال ہے. یقینی طور پہ میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیسری عالمگیر جنگ کا جو خدشہ تھا, جو بادل منڈلا رہے تھے, وہ میرے خیال سے اب چھٹ گئے ہیں, اور توقع یہ کی جانی چاہیے کہ اسلام آباد کے مذاکرات کے بعد پرماننٹ پیس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. دوسری طرف جو میں نے سپوائلر کا ذکر کیا تھا کہ ایک نیتنیاہو سپوائلر ہے, ایک اور بھی سپوائلر ہے, اس کا نام ہے پیٹ ہیگزت. یہ امریکہ کے وزیر جنگ ہیں, صہیونی مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں, اپنے بازوؤں کے اوپر ٹیٹو بھی انہوں نے اسی نوعیت کے بنوا رکھے ہیں. انہوں نے ٹرمپ کو اس جنگ میں گھسیٹنے میں بڑا کلیدی رول جو ہے وہ ادا کیا ہے. وہ اس وقت ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے چند باتوں کے اوپر تبصرہ کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مثال قائم کر دی ہے, نئی مثال تخلیق کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ جو سابقہ مثالیں ہیں وہ تو کوئی انویبل نہیں ہیں. امریکہ ویتنام میں گیا جوتیاں کھا کے نکلا, امریکہ عراق میں گیا جوتیاں کھا کے نکلا, امریکہ افغانستان میں آیا جوتیاں کھا کے نکلا. تو اس اعتبار سے تو بالکل واضح طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے بھی ان کو فیس سیونگ تو مل گئی ہے, لیکن جا وہ واپس رہے ہیں جوتیاں کھا کے ہی, اس لیے کہ اتنی بڑی قوت اسرائیل کے ساتھ مل کے بھی ایران کی حکومت کو بج نہیں کرا سکی ہے. تو یہ وزیر جنگ جو ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کی نوکری بھی ایٹ سٹیک ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے امریکہ کی فوج کے 12 سینئر جنرل جو ہیں ان کو فارغ کیا, گھر بھیجا ہے. تو اب غالباً باری ان کے گھر جانے کی ہے, کیونکہ اگر میں کانگریس مین ایک ہیں جن کا نام مرفی ہے, وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا ترانہ یہ گایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی فوجوں نے جو آبنائے ہرمز ہے وہ کھلوا دیا ہے. اس نے بہت خوبصورت بات کی, اس نے کہا جب آپ نے جنگ شروع نہیں کی تھی تو آبنائے ہرمز تو کھلا ہوا تھا, وہ تو بند ہوا آپ کی جنگ کے نتیجے میں, اور اب آپ اس کو کھلوا کے اترا رہے ہیں. میرے خیال سے اتنا بڑا تمسخر اور کسی دوسری صورت میں نہیں اڑایا جا سکتا کہ ایک ایسا مسئلہ جس کو پیدا بھی خود آپ نے کیا, ریزالو بھی آپ نے اس کو خود کیا ہے, اور اب آپ اس کے اوپر اترا رہے ہیں. امریکہ یہاں سے واپس جائے گا یا نہیں جائے گا یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, لیکن ابتدا ایسی ہے کہ توقع کی جانی چاہیے کہ الٹیمیٹلی اس خطے کی جان امریکہ سے چھوٹے گی. خلیجی ریاستوں کے اوپر سارا دار و مدار ہے کہ وہ اب چاہیں گے کہ امریکہ کے اڈے وہاں موجود رہیں یا وہ امریکہ سے جان چھڑا لیں گے. آئی تھنک دیٹ از اے $100 ملین کویسچن.